السلام علیکم، کیسے میری یوٹیوب فیملی کے تمام بہن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں معذرت چاہتی ہوں، میں ایک دن لیٹ بھی ہو گئی ہوں اور کچھ نیٹ ورک ایشو تھا، اور بس اس لیے میں نہیں یہ اپنی ویڈیو پوسٹ کر پائی۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب، جو ہمارے ملک کے جانے مانے اور بہت ہی مایہ ناز اسلامک اسکالر، عالم دین ہیں، ان کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب کا جو حادثاتی انتقال ہوا ہے، اس پر میں تعزیت کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مولانا صاحب ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، اور عاصم جمیل صاحب کی آخری سفر جو ہے اس میں آسانیاں کرے، مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات بلند ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں بس کیا کریں، یہ بات بھی کرنی ہی پڑتی ہے، ہم جس ظالم اور بے حس معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کوئی آگے کوئی حل ہے یا نہیں ہے، جس ہم بلندیوں سے پستی میں جاتے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، کہ ہم کسی کی دکھ کی گھڑی کو بھی تماشا بنانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ مطلب ہمارا جو ہے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ مطلب کرٹیسائز کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹرول کیے بغیر، ججمنٹل ہوئے بغیر، کویشچنیبل ہوئے بغیر، اور مطلب انہیں کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہماری مطلب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، جو نیوز چینلز اپنے چلا رہے ہیں وہ اتنے ارسپانسبل ہیں، اور وہ صرف اپنی ویڈیوز کو وائرل، اپنے کانٹینٹ کو جو ہے ویوز بڑھانے کے چکر میں تھم نیلز وہ ایسے لگائیں گے کہ وہ چیز وائرل ہو، اخلاق سے گرے ہوئے تھم نیلز ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیو کوئی کھول لے، بس کسی طرح اوپن ہو جائے۔ انہیں کسی کے غم کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کون کس اس وقت صدمے سے دوچار ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی کی ہے، کہ دھڑا دھڑ ایک نیوز بس آئی ہے اور اتنے فریکوینٹ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، اور لوگوں کے اپنی رائے کہ انہیں خاندانی دشمنی پہ مار دیا گیا ہے، یا اس طرح یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، فلاں فلاں، مطلب اپنے اندازے سب نے پیش کرنے شروع کر دیے، کہ ان کے دوسرے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل صاحب کو اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے پھر پوسٹ کرنا پڑا کہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے، جو بھی نیوز آ رہی ہیں وہ نیگیٹیو ہیں، اصل معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس میں بتایا کہ ان کو بچپن سے ہی بائی پولر ڈس آرڈر تھا، جس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور 6 مہینے سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تو جس کے باعث جو ہے اس وقت کوئی اویلیبل نہیں تھا، یا جو بھی ہوا ہوگا اور چیزیں بعد میں سامنے آ جائیں گی، لیکن ہم اس وقت جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم اس کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف کیوں جائیں، اور جو معاملات اللہ کے اور بندے جانے والے بندے کے ہیں اس کو اللہ اور اس کے درمیان میں ہی رہنا چاہیے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے جنازے گواہیاں دیتے ہیں، تو آپ عاصم جمیل صاحب کا جنازہ دیکھیں کہ کتنا بڑا تھا، اور اگر وہ واقعی میں ایک میڈیکل ڈس آرڈر کے پیشنٹ تھے اس طرح کے، تو وہ حادثہ ہی تھا، کیونکہ وہ اس فیز میں تھے کہ انہیں صحیح غلط پتہ ہی نہیں تھا، اور اس میں وہ یہ سب کر گزرے، تو ان میں اس وقت شعور ہی نہیں تھا نا صحیح غلط کا۔ ہاں اگر وہ صحیح ہوتے اور ارادتاً اس طرح کا کام کسی جان چھڑانے کے لیے کسی اپنے مسئلے سے کرتے تو ہم اس کو سوسائڈ کہہ سکتے تھے۔ بہرحال یہ جو بھی عالم دین ہیں یا وہ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، نہ تو میں عالم دین ہوں اور نہ کس میری نالج ہے۔ بہرحال جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں میں تو اس پہ بات کر رہی ہوں، اور باقی یہ ہے کہ جنازے کا فیصلہ اللہ بہتر کر سکتا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور ہمیں کسی کی دکھ کی گھڑی کو کم از کم مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، آپ تو سینسز میں ہیں، تو آپ سب کیوں مطلب ایسی نیوز دینے والے آپ فیک نیوز کیوں بنا دیتے ہیں؟ اس نیوز کو دیکھتے ہوئے قاسم علی شاہ صاحب نے اسی لیے اسٹیٹمنٹ اپنا ان کا بھی آیا کہ
قاسم علی شاہ صاحب کی عاصم جمیل صاحب سے 2018 میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے خود بھی انہیں بتایا تھا کہ میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں اور مجھے کبھی کبھی جو ہے بہت شدید ڈپریشن ہو جاتا ہے اور میں اینٹی ڈپریسنٹ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک میڈیکل ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اگر کوئی کسی تکلیف سے دوچار ہے تو ہمارا بالکل بھی رویہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کریں۔ اگر ہم مرہم نہیں رکھ سکتے تو ہم اس کی تکلیف کو بڑھائیں بھی نہیں۔ تو اسی نیوز وغیرہ کے دوران لوگوں کے ہاتھ میں جو جس کی تصویر لگی، ایک غیر ذمہ داری یہ بھی پیش کی گئی کہ گوگل سے عاصم جمیل نام کے سرچ کیا گیا، جو فرسٹ پکچر آئی تو وہ وائرل کر دی گئی۔ عاصم جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب کی فیملی تو ایک صدمے سے دوچار تھی، وہ تو پریشان ہوئی ہر چیز سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو دوسرے عاصم جمیل تھے جو انجینئر ہیں، ان کا پیشے سے انجینئر ہیں، ان کی وائرل ہوئی تو ان کے فیملی اور فرینڈز اور کولیگز وغیرہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ شاید انہیں کچھ ہو گیا یا جو بھی ہے، تو وہ بھی پھر میڈیا پہ آ کے کلیئر کرنے آئے کہ وہ میں نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، اور جو ہے وہ ٹریولنگ میں تھے، ان کا موبائل بند تھا۔ انہوں نے بھی خیر کلیئر کیا، میں نے آگے ویڈیو میں ان کی بھی کلیریفیکیشن اٹیچ کی ہے، تو آپ سن سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ لیکن ہمیں جو ہے، ہم میڈیا میں ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم احساس ذمہ داری ضرور ہونا چاہیے، اور ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، اس چیز کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہونا ہی چاہیے حقوق العباد کے طور پہ۔ تو بہرحال میں دوبارہ بہت ہی زیادہ افسوس ہے مجھے، میں تعزیت کرتی ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے، اور بس اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔ زندگی کے آگے انسان چل تو پڑتا ہی ہے، لیکن جو ہے صبر بہت مشکل سے آتا ہے، اور وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، جس کا انہوں نے خود بھی بولا، اسلامک اسکالر ہونا الگ بات ہوتی ہے اور ایک باپ ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ تو خدا را آپ لوگ کسی ماں باپ کی تکلیف کو ضرور سمجھا کریں، مت کیا کریں اس طرح کی تکلیف دہ حرکتیں جو کسی کو اندر سے توڑ دیں۔ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے بے حس ہوتے جا رہے ہیں، کیوں ہمارے رویے اتنے سفید خون والے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کو ایسی تکلیف نہ دکھائے، کسی کی تکلیف کو سمجھنا بھی سیکھ لیجیے آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔ کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ
بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. میرا نام عاصم جمیل ہے اور میں سعودی عربیہ کی کمپنی ٹریکنگ.پی اس کا میں کو فاؤنڈر اور CEO ہوں. میں یہاں پر کچھ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا نہیں ہوں، اور میری پکچر کو جو ہے وہ غلط کہیں یوز کیا گیا اور اس کو ریلیٹ کیا گیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ، اور یہ نیوز پورے میڈیا میں جو ہے ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے. اور میں کل سعودیہ سے کل رات کو میں یہاں پہنچا ہوں. اس وقت میرا موبائل بند تھا، فلائٹ میں تھا، اور اس وقت یہ ساری نیوز جو ہے پورے میڈیا میں پھیل چکی تھی. اور اس کی وجہ سے میری فیملی، میرے دوست، میرے پارٹنرز، شیئر ہولڈر، سب کو جو ہے کیوس کریٹ ہو گیا. پورا گلوبلی انٹرنیشنلی یہ پرابلم کریٹ ہو گیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب میڈیا والوں کو پلیز اس کو فوراً ریکٹیفائی کریں، اس پکچر کو ڈاؤن کریں، اور جو رائٹ پکچر ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ دلی طور پر افسوس کرتا ہوں جو ان کے بیٹے کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے جو ہے وہ بہتری آگے، وہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان کرے. اگین میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ پلیز اس فیک نیوز کو، فیک پکچر کو پلیز جو ہے وہ امیڈیٹلی ڈاؤن کر دیں. اس جگہ پر بھی مجھے لے کر گئے جہاں پر یہ سارا وہ اپنا بزنس چلا رہے تھے، اپنی ٹیم سے بھی ملوایا، اور بڑا ہی وہ تھا تو لمبا میں دفتر، لیکن وہ بالکل ماڈرن لاہور کی طرح کا زبردست ایک دفتر تھا رائٹ، جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، وہاں انہوں نے اظہار کیا، یہ میں آج یہ مطلب اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا، یہ اس سے پہلے میں نے کبھی ڈسکلوز نہیں کی. وہاں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شاہ صاحب میں ڈپریشن کو فیس کر رہا ہوں اور ایک عرصے سے فیس کر رہا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے میڈیسن ساتھ کیری کرنی پڑتی ہیں، اور ایک پاؤچ تھا جس میں ان کی وہ میڈیسنس تھی. مجھے آج بھی یہ یاد ہے. میں دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ بات میں بڑی محبت احترام سے آج یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، تاکہ کل جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی اور سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی آیا، اور جب میں نے بالخصوص یوسف بھائی کو سنا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور کتنے دل گرفتہ اور کتنی مشکل کے ساتھ وہ یہ 2 منٹ کا اپنا بیان جاری کر رہے تھے کہ حقیقت واقعہ یہ ہوا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے.